السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو گائز ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ مائی نیو چینل۔ نیو چینل تو نہیں آپ کہہ سکتے، تو آپ کو میرا یہ تھوڑا سا نیو انٹرو کیسا لگا؟ انٹرو یا انٹرو بولیں گے، انٹرو سوری۔ تو گائز یہاں پہ میری روٹین شروع ہو گئی ہے کام سے۔ تو ساروں سے پہلے میں نے گوندا آٹا گوندھ کے تھوڑی دیر میں رکھ دیتی ہوں، اس کے بعد پھر 2-3 دفعہ ان کو ذرا تھوڑی دیر پڑا رہنے دیتی ہوں آٹے کو، پھر بعد میں 2-3 مکے مار کے اور آٹے کو صحیح سا کر کے گوندھ کے میں نے رکھ دیا فریج میں۔ تو یہاں پہ دھنیا تھا، دھنیا کاٹ دیا۔ آج کل دھنیا جو ہے وہ پیسوں کا دے رہے ہیں سبزی والے، ادروائز سبزی کے ساتھ فری میں دھنیا دے دیتے تھے تھوڑا سا دھنیا، لیکن اب ایسا ہے کہ وہ ان سے کہنا پڑتا ہے کہ 10-20 روپے کا دھنیا بھی ڈال دیں۔ تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی آلو اور قیمہ، جو کہ پتہ نہیں بچوں نے تو بولا کہ ماما مزے کا نہیں بنا تھا، جیسا میری ساس بناتی ہیں ذرا فل اسپائسی مزیدار سا کر کے، ویسا نہیں بنا تھا۔ میں نے نمک اور مرچ جو ہے وہ تھوڑی کم ڈالی تھی، اور بچے جب کھانا کھا کے اوپر آئے تو آ کے بولتے ہیں ماما آلو اور قیمہ ویسا نہیں بنا تھا جیسا بنتا ہے۔ تو مجھے بہت ہی افسوس ہوا، میں نے بولا کہ شاید میں نے اچھا نہیں بنایا۔ تو خیر مجھے جب بھوک لگی اور میں نے تھوڑا سا ٹیسٹ کیا تو اتنا بھی برا نہیں بنا تھا۔ اس کے بعد میں آ گئی اوپر، اور اوپر آ کے میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، نماز وغیرہ پڑھی، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ میاں گرمی والا جو ایک تھوڑا سا نیچے ٹائم ہوتا ہے وہ نکل گیا۔ یقین مانے اتنی گرمی ہوتی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ یہاں پہ بچے اوپر اپنا کام کر رہے تھے سمر ویکیشن کا، اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا تھوڑا سا ٹی وی، ساتھ یہ دیکھ رہے تھے ٹی وی، اور ساتھ کر رہے تھے یہ سمر ویکیشن۔ اور میں وائس اوور کافی دنوں کے بعد کر رہی ہوں۔ تو یہاں پہ ہم لوگ چلے گئے تھے باہر بچوں کو لے کے۔ تو بچے سارا دن جو ہے وہ تقریباً 1 ہفتہ گھر میں ہی رہتے ہیں، اور ویکینڈ پہ ان کو پھر ایک دفعہ باہر لے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم لوگ گئے تھے باہر ایویں لانگ ڈرائیو پہ ایویں لانگ ڈرائیو، ایک ہوتی ہے لانگ ڈرائیو اور ایک ہوتی ہے ایویں لانگ ڈرائیو۔ تو یہ لانگ ڈرائیو تھی ایویں والی۔ تو یہاں پہ بچے بھی خوش ہو گئے اور میں بھی خوش ہو گئی۔ تو یہاں پہ پیچھے ایک بڑا رومانٹک سا سانگ لگا ہوا تھا جو کہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ تو میں اپنے بچوں کو چھیڑ رہی تھی کہ یہ جو لانگ ڈرائیو تھی نا یہ صرف ماما اور پاپا کی ہونی چاہیے تھی، لیکن خیر اللہ تعالیٰ نے بچے دیوں میں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، صحت و تندرستی والی لمبی زندگی دے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، آمین ثم آمین، اور اللہ تعالیٰ ان کو نیک لائق بنائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔ تو گائز یہ جس دن کی ویڈیو ہے اس سے اگلے دن تھا میری امی کی سالانہ برسی۔ میری امی کو ہو گئے ہیں 26 سال، فوت ہوئے 26 سال ہو گئے ہیں۔ تو مجھے اپنی امی کی بہت زیادہ یاد بھی آ رہی تھی۔ تو میں بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ پتہ نہیں میری امی جس دن فوت ہوئی تھی اس دن جمعے کا دن تھا، 29 جون تھی، اور کھانا پینا تو ان کا کافی دیر پہلے ختم ہو گیا ہوا تھا، وہ کھا پی نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی میرے ذہن میں یہ آیا کہ پتہ نہیں انہوں نے اس دن کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا۔ تو میری امی جو سی ہے وہ میری خالہ کے پاس رہ رہی تھی اپنی بیماری کے دنوں میں، کیونکہ میری خالہ کا گھر بھی ہمارے گھر کے بالکل پاس ہی تھا۔ تو میری امی کا جب انہوں نے سنا کہ وہ زیادہ بیمار ہیں، ان کو کینسر ہے اور کینسر کی لاسٹ سٹیج ہے، تو پھر میری خالہ میری امی کو اپنے گھر لے گئی تھیں۔ تو میری امی جو سی ہیں وہ خالہ کے گھر ہی بیماری سے لے کے ان کے ڈیتھ تک میری خالہ کے گھر میں ہی رہیں، اور میری خالہ ان کا دھیان خیال رکھتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میں ان سے ملنے کے لیے جاتی تھی خالہ کی طرف، اور میری امی میرے سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین ثم آمین۔ تو یہاں پہ بنا رہی تھی میں سکنجوی۔ تو گائز گرمی اتنی ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور دھوپ اتنی زیادہ ہے اور پانی اتنا گرم ہوتا ہے۔ تو میں یہاں پہ نیچے سے موٹر چلا کے آئی تھی اور ٹب کا نلکا کھول کے ٹب کو بھر لیا تھا۔ تو میں بتا رہی تھی آپ کو اپنی امی کا ٹائم۔ تو اس دن اتنی گرمی تھی، 29 جون کا مہینہ تھا، مطلب جون کا مہینہ تھا، 29 تھی، تو اتنی گرمی تھی تب بھی، اور
اب بھی گرمی بہت زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ میری امی کے درجات بلند کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین، اور اللہ تعالیٰ میرے ابو کا سایہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ تو میں گرمی سے اینڈ ہونے کے بعد پھر چائے بنائی، اس سے پہلے گیس جاتی میں نے فٹافٹ اپنے لیے چائے بنائی اور بچوں کو یہ مووی لگا کے دی، اور یہ مووی بہت ہی اچھی تھی۔ اگر آپ نے یہ مووی دیکھنی ہوئی بچوں کے ساتھ تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں آپ کو بتاؤں گی۔ آئی تھنک اس کا نام تھا ریبٹ اکیڈمی تھا، ہاں ریبٹ اکیڈمی، بڑی اچھی یہ تھی مووی۔ تو بچوں کے ساتھ ہم لوگوں نے بیٹھ کے دیکھی، بڑا مزہ آیا۔ اور پیچھے یہ بلی کے بچے تھے جو کہ ہماری گلی میں تھے، اور بچے بولتے ہیں ان میں سے ایک بچہ ہم لوگ لے کے جائیں گے اوپر، اور مجھے تھوڑی سی ان بچوں سے جو ہے نا، بلی کے بچے ہو گئے یا ڈوگز ہو گئے، ان سے تھوڑی چڑ ہے، چڑ بھی کہہ لیں، مجھے ڈر بھی لگتا ہے، چوزے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ تو بچوں کو میری چڑ سے بھی چڑ ہے کہ جو چیز ماما کو نہیں پسند ہم وہی لے کے آئیں گے۔ تو یہاں ہم لوگ بچوں کو لے گئے تھے باہر فورٹرس۔ پہلے مائنڈ تھا میرے ہسبینڈ کا اور میرا کہ ہم دونوں جائیں گے، پھر اس کے بعد میرے میاں نے بچوں کو بھی تیار کر دیا کہ چلو باہر چلتے ہیں آج۔ تو ہم لوگ چلے فورٹرس۔ تو یہاں پہ میں اپنے ہسبینڈ کا انتظار کر رہی ہوں، کیونکہ وہاں پہلے بائک کا وہ نمبر وغیرہ جو لکھتے ہیں وہاں پہ وہ کافی رش تھا، کیونکہ اتوار کا دن تھا، آئی تھنک اتوار کا ہی دن تھا۔ تو سنڈے تو ہمارا گزر گیا سارا دن اسی طرح، لیکن ہم لوگوں نے مووی دیکھ کے سنڈے کو انجوائے کر لیا الحمدللہ۔ اور اس کے بعد ہم لوگ آگے فورٹرس کیئر میں آئے اور لائم لائٹ نہ جائیں، اور میرے خیال سے ایک لڑکیوں کے لیے جو ہے وہ کپڑے دیکھنا جو ہے وہ ایک الگ ہی شوق رکھتا ہے۔ تو ہم لوگ جا رہے تھے فورٹرس کیئر تک، تو راستے میں اسٹائلو بھی تھا، اسٹائلو سے جوتیاں شوتیاں دیکھتے ہوئے گئے، بیگز دیکھتے ہوئے گئے، اور یہاں پہ یہ محمد حسین جو ہے یہ بھی ساتھ ساتھ میرے چل رہا ہے۔ تو گل احمد پہ ہم لوگوں نے دیکھا سیل لگی ہوئی تھی، نشاط پہ سیل لگی ہوئی تھی، باقی کسی برانڈ پہ کوئی سیل مجھے لگا کہ کہیں بھی نہیں لگی، صرف گل احمد پہ لگی ہوئی تھی اور نشاط پہ سیل لگی ہوئی تھی۔ لیکن لائم لائٹ پہ ہم لوگ گئے، ان کے پرنٹ بڑے ہی فریش اور بڑے ہی شوق کلر کے بڑے اٹریکٹ کر رہے تھے، اور یقین مانے واقعی لائم لائٹ کے جو پرنٹ ہیں، مطلب ان کا کپڑا بھی کافی اچھا ہے اور وہ پرنٹ بھی خراب نہیں ہوتے، ان کا کپڑا بھی خراب نہیں ہوتا، جس طرح وہ کلر اس میں کلرفل سوٹس ہوتے ہیں ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں۔ مطلب کہ میں نے جب بھی کبھی لائم لائٹ کا سوٹ لیا ہے وہ نہ تو کبھی خراب ہوا ہے اور نہ ہی کبھی پھٹا ہے، مینس کہ وہ خود میں نے اگر کسی کو دے دیا ہے تو دے دیا، ورنہ نہ وہ پھٹا ہوگا اور نہ ہی اس کا کلر خراب ہوا ہوگا۔ تو یہاں پہ بڑے اچھے موٹیو والے بھی تھے، کڑھائیوں والے بھی تھے، پیسٹ پرنٹ بھی تھے، گلیٹر پرنٹ بھی تھے، سارے سوٹ بہت کمال کے تھے۔ یہ حالی شرٹس تھیں، شرٹس بھی بہت پیاری تھی، 2 پیس بھی بہت پیارے تھے، 1 پیس بھی بہت پیارے تھے، 3 پیس بھی بہت پیارے تھے۔ یہ پیسٹ پرنٹ تھے، گولڈن کلر کا ان کے اوپر پیسٹ پرنٹ ہوا تھا، یہ بھی بہت کمال کے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں باہر آئی ہوں تو میں آپ کے لیے تھوڑی سی ویڈیو جو ہے وہ بھی شوٹ کر لوں، اور آپ کو اگر میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لائک ضرور کیا کریں، اگر میرے چینل پہ آپ نیو ہیں تو سبسکرائب بھی کیا کریں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں۔ تو گائز اس سے پہلے ہم لوگ ایک ڈاکٹر کے پاس بھی گئے تھے، تو ڈاکٹر سر جاوید ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ ان کو جانتے بھی ہوں گے۔ تو ہم لوگ گئے تھے ان کے پاس لطیف ہاسپٹل میں، اور وہاں پہ میری ایک فرینڈ کی اپوائنٹمنٹ تھی، انہوں نے ٹائم لیا ہوا تھا، اور میری بھی ان سے ملاقات ہوئی، تو بڑا اچھا لگتا ہے ان سے مل کے، ان سے بات کر کے، ان کی بات سن کے بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہی تھی ارجمن کا ولاگ، جو کہ ارجمن ولیج کے نام سے ان کا چینل ہے، ان کے لیے بہت ہی زیادہ وشز ہیں، ان کے 100 کے سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور ان کا سلور پلے بٹن آ گیا ہے۔
محنت ذرا ذرا کر کے ہی دریا بنتا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہمیں بھی سلور پلے بٹن ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ محنت میں عظمت ہے، محنت کرتے رہیں گے، ویڈیوز بناتے رہیں گے، ولاگ بناتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک نہ ایک دن کامیاب کریں گے آپ کے سپورٹ کے ساتھ۔ یہ سارا کچھ ممکن ہوگا آپ لوگوں کے سپورٹ کے ساتھ، لائک کے ساتھ، شیئر کے ساتھ اور سبسکرائب کے ساتھ۔ تو یہاں پہ گائز دیکھے اتنی دھوپ تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ یہاں پہ میں لینے جا رہی تھی سبزی، اور بازار کے شروع سے میں نے سبزی پتہ کرنی شروع کی، اور بازار کے بالکل لاسٹ سے مجھے سبزی ملی۔ گھر آتے ساتھ میں نے سکنجوی بنائی، اور پھر اس کے بعد بچوں نے کہا ماما ہمارے لیے چیز بھی لے کے آنی ہے۔ ایک دفعہ چیز لے کے آئی، بعد میں ایک بچے کی چیز نہیں ملی، پھر دوبارہ گھر پوچھنے کے لیے آئی کہ وہ چیز لے آؤں کہ نہ لے کے آؤں۔ پھر دوبارہ میں بازار گئی اور بچوں کی چیزیں لے کے آئی۔ بچے بھی بیمار تو انہوں نے بولا آپ لے آئیں، ہم سے دھوپ میں جایا نہیں جائے گا۔ تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی چکن، تو پیاز کو یہاں پہ کاٹ کے فرائی کر لیا تھا۔ چکن میں نے دھو کے رکھ لیا تھا، اور الحمدللہ ہماری کل ہانڈی بہت مزے کی بنی ہوئی تھی۔ کل ہم نے بنایا ہوا تھا چکن، اور چکن بنانے کے بعد میں چلی گئی تھی اپنے ابو کی طرف۔ ابو کی طرف تھا ایک ختم، اور وہ 70 سال سے وہ روایت چلتی آ رہی ہے الحمدللہ۔ میرے ابو جب چھوٹے تھے تب سے وہ ختم جو ہے وہ دلایا جا رہا ہے، اور الحمدللہ میں نے اپنے ابو سے پوچھا کہ ابو اس کو دلاتے ہوئے کتنے سال ہو گئے، تو میرے ابو نے بتایا کہ اس ختم کو دلواتے ہوئے 70 سال ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہے ہماری حویلی۔ تو گائز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، اگر میرے چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔